اب آتا ہے جنگ یرموک کا وقت. تو مولا اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم اس جنگ میں مت جاؤ. تو مولا کائنات غم زدہ ہو گئے, افسوس کرنے لگے. غور کرنا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم افسردہ کیوں ہوتے ہو, غم کیوں کرتے ہو؟ کہ آقا یہ پہلی جنگ ہے جس جنگ میں نہیں جا رہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے یہاں رک جاؤ. کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے, اسی طرح تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. فضیلت پر غور کریں. اگر اللہ کے رسول نے 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی بڑے سے بڑے کے لیے نہیں فرمایا ہو کہ تم میرے بھائی ہو, لیکن علی کے لیے فرمایا. مولا کے بیان کیا ہوں گے؟ ارے تمام اسلام کی پہچان ہے علی. اور آپ کا تو مقام الگ ہے. ارے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ فرما دے کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری نفس میری نفس ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیرا دوست میرا دوست ہے, اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے. کیا مقام ہوگا اس علی کا؟ کون کہہ رہا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کا سردار فرما رہا ہے. تمام نبیوں کے سردار آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ نبی فرما رہے ہیں, نبی آخری الزمان, کہ تیرا دوست میرا دوست اور تیرا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن خدا کا دشمن. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی سے بغض رکھنے والا نمازی ہو, حاجی ہو, زکاتی ہو, سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جنتی نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی علی کے لیے منافقت بھری ہوئی ہے. مولا کی شان یہ وہ نام ہے کہ جس کے پڑھنے سے جلال آتا ہے, جس کے رٹنے سے دین کا خیال آتا ہے. اور پوری زندگی دیکھیے آپ مولا کی کہ کیسے کیسوں نے اسلام کے مال پر موج ماری, لیکن مولا کی زندگی اٹھا کر دیکھی کہ الگ ہی زندگی ہے. آپ دیکھیے تو غور تو کیجئے, پڑھیے, سنیے کسی سے بیٹھ کہ سیدہ سے لے کر مولا سے لے کر دونوں شہزادوں کی چاروں کی زندگی دیکھیے, اللہ کے رسول کی اپنی زندگی دیکھیے. یہ تھا دین جس کا کچھ ملعون کمبختوں نے بیڑا غرق کر دیا. ارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا, لفظوں پر غور کریں آپ حدیث کے, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور مولا کائنات کے ہاتھ یہ بلند کر رکھے ہیں اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول پیچھے آئے مولا کائنات کے اور ہاتھ دونوں بغلوں میں ڈال کر اٹھا دیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. پھر بھی بندہ اطاعت نہ کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ کافر سے بھی بدتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ کے رسول کا جو فرمان تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حارث بن نعمان فہری جو پکا منافق تھا اپنے گروپ کا, نکل کر آیا مجمع میں سے, اللہ کے رسول سے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے سب کچھ کہا, آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی, آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا, آپ نے کہا زکات دو ہم نے زکات دی,
آج آپ کہہ رہے ہیں علی سب کا مولا، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول کو جلال آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، میں کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں کہتا، حکم خدا کا ہوتا ہے، زبان میری ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اعلان طیبین۔ مولا کی شان ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمام زمانہ ایک طرف کو چلے اور علی ایک طرف کو چلے تو تم علی کے پیچھے چلنا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جس کے لیے نبی کہہ دے وہ اور نبی بھی کہہ سکتے، تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں کا سردار، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں تمہیں نہ بناتا تو اس دنیا کو نہ بناتا، اور وہ نبی کہہ رہا ہے کہ علی کے پیچھے چلو۔ پھر بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا اندھا کون ہے؟ ہم سے بہتر تو پھر وہ بت پرست ہیں کہ جو مانتے ہی تو نہیں، کیونکہ ایمان والے نہیں، اور ہم ایمان لا کر بھی علی کے منکر بنے تو ایسے منافق پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 3 آیتوں میں بار بار فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں سے میرا نبی گھرا ہوا، اور ان میں ایک پکے منافق ہے، ایک پکے منافق ہے، اور وہ منافقت کا تا قیامت تک چلتی رہے۔ علی کے دشمن، علی والوں کے دشمن، علی کے چاہنے والوں کے دشمن ہر جگہ پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن میرے بھائی اپنے عقیدے کو مضبوط بنا کر رکھنا۔ دنیا کے اگر رہنا ہے اور اپنی قبر اور آخرت کو سنوارنا ہے تو اپنا عقیدہ نہ ڈگمگانے دینا۔ انسان کا عقیدہ ہی اس کا سب کچھ ہے، اگر عقیدہ ڈاواڈول ہے تو سب کچھ اس کی عبادت ضائع چلی جائے۔ اس لیے اپنے یقین کو مضبوط رکھو کہ اللہ ایک ہے، اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں۔ یہ ہیں اہل بیت، ان کے محبت جن کے دل میں ہوگی بالکل پاک اور صاف، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ پل صراط کو پار کر جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اہل بیت کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدہ اہل بیت ہے، اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اور کون ہے؟ فرمایا فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ اہل بیت ہیں۔ اور سنو یہ وہ اہل بیت ہے علی جو پل صراط پہ کھڑا ہوگا، جس کو یہ پروانہ نجات کا دے گا وہ پل صراط کو پار کر جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اہل بیت کے مقام۔ مولا کی شان دنیا کی بات الگ ہے، آخرت میں دیکھیں حشر کے میدان میں کیا شان ہے کہ پل صراط کو وہ پار کر۔ اور پل صراط کوئی سمجھ رہے ہیں کیا ہے پل صراط؟ بال سے زیادہ باریک اور تلواروں سے ہزاروں گنا تیز دھار والا پل ہے، جس پر جاگا پار کرنا ہے، اگر دل میں محبت ہے تو پار کر جائے۔ اور اللہ کے رسول نے تو خود فرمایا کہ میری شفاعت اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لے گی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ یہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دیکھیے میں ایک ادنا سا انسان ہوں جس کی فضیلت نبی نے پوری زندگی بیان کی ہو تو میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو صرف آپ کو اتنا بتانے آیا ہوں کہ نبی نے علی کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی کر رہا ہے قرآن میں، تو میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ اور اللہ کے حبیب تمام حدیثوں میں علی کی شان بیان فرما رہے ہیں، تو میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ نبی سے زیادہ کوئی شان بیان نہیں کر سکتا، علی کا مقام نبی سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔
سمجھ رہے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بات پر غور کر لیجئے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے رشتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، رشتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کے رشتے تھے اس زمانے کے، جن کے چاروں طرف جلوے تھے، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ کر منع کر دیا کہ فاطمہ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے گا۔ اور پھر حکم آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے حبیب، میں نے عرش پر فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، تم دنیا والوں کے سامنے دنیا میں نکاح کر۔ ارے مولا کی تو بات ہی نرالی ہے، مولا کے آس پاس نہیں ٹھہرتا، کوئی عقل کا اندھا کچھ بھی کہتا پھر، وہ سب دکاندار ہوتے ہیں، مکار منافق جو ہوتے ہیں۔ مولا تو مولا ہے، علی کا تو مقام ہی الگ ہے۔ ارے جس کے مقام کو نبی بڑھا بڑھا کر بتا رہا ہو تو اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں یا ہم کیا گھٹائیں؟ اور گھٹنی ہوتی تو اس دور میں گھٹ گئی ہوتی جس دور میں اہل بیت کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جاتا رہا۔ آج تو وہ دور بھی نہیں ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا نام خود چمکا رہا ہو تو بندہ کیا مٹائے گا؟ تو مولا کی شان میرے بھائی الگ ہے۔ علی کا دامن نہ چھوڑنا، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھنا، اہل بیت نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی فلاح پائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ گارنٹی ہے کہ جس کے دل میں بھی ذرہ برابر میرے اہل بیت کی محبت ہوگی، اور اگر 19-20 کی نامہ اعمال میں کوئی کسر ہوگی تو میری شفاعت اسے بخشوائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اللہ علی کا نام وہ نام ہے کہ اگر آپ بیمار کے پاس پاک صاف ہو کر پڑھنے کا ورد شروع کر دیں تو اگر اس پہ اثرات، آسیب، جنات، بھوت پریت، دنیاوی کوئی بھی شیاطین کی چیز ہوگی ہٹ جائے۔ اس نام میں وہ کشش ہے، اس کے اعداد ہیں 110۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی کو آپ آگے لگا لیں یا علی کو آپ پیچھے لگا لیں، نام کی رونق الگ ہی آتی ہے، ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چن کر بنایا ہے۔ حیدر علی، واہ کیا نام ہے، علی حیدر کیا نام ہے، الگ ہی۔ تو مولا کی تو شان ہی میرے بھائی الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی علی مرتضیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں، مشکل کشا کے صدقے میں بیڑا پار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جو بھی تجھ سے محبت کرے گا، جو بھی تجھ سے محبت کرے گا، تیری بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، تیری اطاعت کرے گا، میں اسے بخش دوں گا۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے دنیا میں فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا میری شفاعت اسے ملے گی۔ اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے، حبیب امتیوں سے کہہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ کہ میری اہل بیت کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں کہہ رہا، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تاکہ آپ کہیں اور امت کو سمجھ میں آئے کہ آپ کے اہل بیت کیا ہے۔ اور اسی اہل بیت کی مین پہچان ہے مولا کائنات
امام حسین کے والد گرامی، آپ اولاد کو بھی دیکھیے اور والد کو بھی دیکھیے کہ تمام زندگی اسلام پہ کرو. آج جو ہم اور آپ مسلمان ہیں اسی گھر کی بدولت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہیں جل چڑھا رہے ہوتے. حقیقت ہے، کیونکہ دین پر ایسا بھی وقت آیا جو اہل بیت نے ہی سنبھالا. لیکن آپ دیکھیں، تو اس لیے میرے بھائی اہل بیت کا مقام بہت الگ ہے اور مولا کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو علی کی تو شان سر سے پیر تک فضیلت ہی فضیلت ہے. تو ہماری تو زندگی پار انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں ہم سے جو بھی خطا ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے، مولا کائنات کے صدقے میں اسے معاف فرمائے، سیدہ کے صدقے میں اسے معاف فرمائے اور دونوں شہزادے کے صدقے میں اسے معاف فرمائے.